رب المشرقين ورب المغرب رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت وہ ہوتی ہے جو یا مدینہ میں نازل ہوئی ہو یا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے ابتدائی سالوں میں مکہ میں تشریف فرما رہے، پھر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو جو کچھ بھی ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے وہ سب کیا کہلاتا ہے؟ مدنی۔ یہ قرآن مجید کی طویل صورتوں میں سے ہے، بلکہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے۔ اس کے معنی بہت گہرے ہیں اور اس میں بہت ضروری اور اہم احکامات ہیں۔ اس کی آیات کی تعداد 286 ہے، 286، اور ترتیب قرآنی کے اعتبار سے اس کا نمبر 2 ہے، اور نزول کے اعتبار سے مدینہ میں نازل ہونے والی پہلی سورت ہے۔ یہ سورت حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم سے۔ اس میں 100 سے زیادہ دفعہ لفظ جلالہ یعنی اللہ کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں قرآن مجید کی سب سے طویل آیت جو 282 ہے، آیت دین، وہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی، وہ بھی اس میں سے ہے جو آیات کی سردار ہے۔ پھر اسی طرح اس سورت میں کفایت کرنے والی آیات ہیں جو اس کی آخری آیات ہیں، البقرہ کی آخری آیات۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے ان کو پڑھ لیتا ہے وہ اس کو کفایت کرتی ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کفایت کرنے کا مطلب ہے قیام اللیل سے کفایت کرتی ہیں، یعنی اگر کوئی شخص رات کو دوبارہ اٹھ کے تہجد نہیں پڑھ سکتا تو وہ ان آیات کو پڑھ کر سوئے، یعنی اتنی عظیم آیات ہیں، عرش کے خزانے تلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ آفات میں کفایت کرتی ہیں، یعنی ہر طرح کی تکلیف، پریشانی و مصیبت کے نازل ہونے سے بچاتی ہیں۔ اس صورت میں وہ آخری آیت بھی ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، یعنی بعض آراء کے مطابق جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ تو اس اعتبار سے یہ سورت قرآن مجید کی اہم ترین صورتوں میں سے ہے۔ جو شخص اس سورت کو پڑھ لیتا، صحابہ اس کی تعظیم کرتے تھے، یعنی اس کی عزت کرتے تھے، اس کو رسپیکٹ دیتے تھے کہ ہم میں سے یہ شخص سورۃ البقرہ پڑھا ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، جو وحی نازل ہوتی آپ اس کو لکھواتے اور وہ لکھتا تھا۔ اس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران بھی پڑھ رکھی تھی، اور جب کوئی آدمی سورۃ البقرہ اور آل عمران کی تلاوت کرتا تو وہ ہم میں سے برتر سمجھا جاتا، یعنی وہ ہم میں سے بہتر ہے جس کو یہ سورت آتی ہے۔ صحابہ اس سورت کو صرف حفظ نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو سمجھتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ابتدائی 7 سورتیں پڑھ لینے کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ انہی میں سے چونکہ یہ ایک ہے اس لیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی، مسند احمد کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی ابتدائی 7 سورتیں حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے، یعنی اس کو بہت بڑا اعزاز مل جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تورات کی جگہ طوال 7 دی گئی ہیں، پہلی 7 طویل صورتیں، یعنی البقرہ سے آگے، یعنی یہ تورات کے قائم مقام ہے، اور یہ قرآن مجید کا تقریباً 1/4 حصہ بنتا ہے، یعنی اگر کوئی اتنا بھی پڑھ لیتا ہے تو اس لیے اللہ کا نام لے کے یہ سفر شروع کیا ہے تو اس کو جاری رکھیں تاکہ وہ وعدے اور وہ فضیلتیں جو اس کے ساتھ بیان کی گئی ہیں ان کو حاصل کر سکیں۔ اس سورت میں بہت سے موضوعات ہیں، لوگوں کی اقسام بیان کی گئی ہیں، متقین، کفار، منافقین، پھر تمام انسانوں سے خطاب ہے یا ایھا الناس کہہ کے، انسان کی اوریجن کی تاریخ بتائی گئی ہے آدم علیہ السلام کے قصے میں، پھر بنی اسرائیل کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، ان کی خبریں ملتی ہیں، اس میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، کعبہ کو تعمیر کرنے کا، پھر اسی طرح مردہ کو زندہ کرنے کے واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہاروت ماروت کا ذکر ہے، پھر جالوت اور تالوت کا ذکر ہے۔ یہ تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے، صرف ایک عمومی خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ یہ سورت کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ کتنا کچھ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اسی طرح اس سورت میں اسلام کے ارکان کا بھی ذکر ہے، جیسے توحید، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، عمرہ، ان سب کے بارے میں بھی احکامات موجود ہیں۔ اسی طرح خاندانی زندگی سے متعلق اور معاشرتی زندگی سے متعلق احکامات ہیں، جیسے قصاص، نکاح، طلاق،
عدت، نفقہ، رضاعت، وصیت، یہ سارے احکامات سورۃ البقرہ میں پائے جاتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سورت کتنی اہمیت کی حامل ہے اور ایک مسلمان کو اس سورت کے پڑھنے کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے. تو اس لیے بہت اچھا ہوگا اگر آپ خود پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان دوستوں کو، اپنے ان رشتے داروں کو، اپنے ان ساتھیوں کو جو باقاعدہ بیٹھ کر نہیں سیکھ پڑھ سکتے، ان کو آپ کم از کم اس کا لنک شیئر کر سکتے ہیں. تو وہ یعنی گھر بیٹھ کر بھی کچھ نہ کچھ سنتے رہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ سفر میں ہوں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ ان کی نگاہوں میں بہت اجنبی نہیں ہوں گے. جب آپ کسی حکم پر عمل کریں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ شخص اپنے پاس سے کوئی نئی راہ نہیں نکال رہا. یعنی اپنے ماحول میں اس روشنی کو بکھیرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کے لیے وہ سب مددگار بن جاتے ہیں. اور اگر ان کو چھوڑ کر انسان سولو فلائٹ لے لے، تنہا کسی سفر پر نکل جائے تو اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں. بہرحال سورۃ البقرہ کی فضیلت میں کچھ احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق سورۃ البقرہ اور آل عمران کو الزہراوین کہا جاتا ہے، دو روشن صورتیں. ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن کا سفارشی بن کر آئے گا. یعنی قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا. دو روشن چمکتی ہوئی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان ہوں. یعنی دو بادل یا دو سائبان، کینوپی، یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑتے پرندوں کی دو قطاریں ہوں یا ڈاریں ہوں. ڈار کہتے ہیں نا جو پرندے اڑتے ہیں، ان کا گروپ. تو وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے قیامت کے دن دفاع کریں گی. ٹھیک ہے. تو حاجانی ان اصحابہما. اور پھر خاص طور پر سورۃ بقرہ کی بات کی آپ نے، فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی معاویہ کہتے ہیں جو راوی ہیں اس حدیث کے، کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ باطل پرستوں سے مراد ساحر یعنی جادوگر ہیں. یعنی اگر کوئی آپ پہ جادو کرنا چاہے تو اس کا اثر آپ پر نہیں ہوگا کیونکہ اس میں وہ آیات موجود ہیں جو جادو کا توڑ بھی ہیں، اور اگر اس کو پڑھا جائے تو جادو اثر بھی نہیں کرے گا. اس سورت کی تلاوت کے وقت فرشتے اترتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے. اسید بن حذیر کہتے ہیں وہ ایک رات سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے قریب ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا. اسی دوران گھوڑا بدکنے لگا تو وہ خاموش ہو گئے اور وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا. وہ پھر پڑھنے لگے تو گھوڑے نے بھی اچھل کود شروع کر دی. انہوں نے تلاوت بند کی تو گھوڑا ٹھہر گیا، پھر پڑھنے لگے تو گھوڑے نے پھر اچھل کود شروع کر دی. تو وہ وہاں سے پھر چلے گئے، ہٹ گئے اس جگہ سے، یعنی گھوڑے کے پاس نہیں پڑے. بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہوں گے جو وہ بھی سن رہا تھا. کیونکہ ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا، انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ گھوڑا اسے رون ڈالے گا. انہوں نے تلاوت بند کر دی. پھر انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو کچھ دکھائی نہ دیا. صبح کے وقت انہوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، اے ابن حذیر تم پڑھتے رہتے. انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے ڈر لگا کہ یحییٰ کو گھوڑا کچل دے گا کیونکہ وہ اس کے قریب ہی تھا. تو میں نے سر اٹھایا اور یحییٰ کی طرف گیا. پھر اس کے بعد میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ چھتری جیسی چیز ہے جس میں بہت سے چراغ روشن ہے، جیسے بڑا سا شینڈلیئر ہو. پھر میں دوبارہ باہر آیا تو میں اسے دیکھ نہ سکا، پھر دوبارہ نظر نہیں آیا. آپ نے پوچھا تم جانتے ہو وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سننے کے لیے قریب آ رہے تھے، نیچے اتر رہے تھے. اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک دوسرے لوگ بھی انہیں دیکھتے اور وہ ان سے چھپ نہ سکتے. بہرحال یہ چونکہ ایمان بالغیب ہے ہمارا تو وہ سبب نہیں بنا کہ لوگ بھی دیکھ سکیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت بہت اہمیت کی حامل ہے. قرآن مجید کی تقریباً 29 سورتوں کے آغاز میں ایسے حروف موجود ہیں. 3 سورتیں ایسی ہیں جو صرف ایک حرف سے شروع ہوتی ہیں، قاف، نون، صاد. 9 سورتیں 2 حروف سے شروع ہوتی ہیں جیسے طٰہٰ، یاسین وغیرہ. اور 6 حوامیم بھی، حامیم جو 6 سورتوں کے شروع میں آتا ہے ان کو حوامیم کہا جاتا ہے. 13 سورتیں ہیں جو 3 حرف سے شروع ہوتی ہیں. ان میں سے الف لام میم سے شروع ہونے والی صورتیں البقرہ، آل عمران، العنکبوت، الروم، لقمان اور سجدہ ہیں. اور پھر 3 حروف سے شروع ہونے والی 2 اور صورتیں بھی ہیں جیسے الشعراء اور القصص جن میں طا، سین، میم. 5 صورتیں ایسی ہیں جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں، یونس، ہود، یوسف، ابراہیم اور الحجر.
2 صورتیں ایسی ہیں جو 4 حروف سے شروع ہوتی ہیں، جیسے الاعراف الف لام میم صاد، الرعد الف لام میم را۔ 2 صورتیں 5 حروف سے شروع ہوتی ہیں، سورۃ مریم جیسے کاف ہا یا عین صاد، اور سورۃ شورى حامیم عین سین قاف۔ ان حروف کا معنی کیا ہے؟ ان کے بارے میں جو راجح قول ہے، جس کو اپنے زمانے کے مفسر امام مجاہد نے بیان کیا ہے، کہ ان کا اپنا کوئی معنی نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کا کوئی معنی نہیں بتایا، تو ہم اپنے پاس سے کوئی ترجمہ نہیں بنا سکتے۔ عربی زبان ایک واضح زبان ہے، قرآن عربی زبان میں اترا بلسان عربی مبین، اور عربی زبان میں حروف تہجی کو الگ الگ پڑھنے کا معنی نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ سکوت کا مطلب یہ خاموش رہنا چاہیے، اور ان کے معنی جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کسی مقصد، کسی حکمت کے تحت اتارا، کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، اس میں ہر دور کے لوگوں کے لیے نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی دور کے لوگوں کے لیے یہ ایک معجزہ ثابت ہو۔ حروف مقطعات قرآن کے اعجاز ہونے پر بھی دلیل ہے۔ اعجاز کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، معجزہ۔ قرآن مجید سارے کا سارا معجزہ ہے۔ قرآن مجید نے چیلنج کیا کہ کوئی جیسی 10 صورتیں لے آئے، لیکن لوگ عاجز ہو گئے۔ ایک صورت کے لیے کہا گیا وہ بھی نہیں لا سکے، اور پھر آیات کے لیے کہا گیا وہ بھی نہیں لا سکے، تو لوگ قرآن کے جیسا کچھ بھی نہ بنا سکے، اس کے لانے سے عاجز ہو گئے، حالانکہ یہ الف لام میم یعنی حروف سے ہی مل کر بنے ہیں الفاظ، اور الفاظ سے مل کر بنے ہیں آیات۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ حروف مقطعات کو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ جس قرآن کریم نے ان عربوں کو ایسا کلام بنانے سے عاجز کیا، یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے۔ ان کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ عام طور پر سوائے چند ایکسیپشنل کیسز کے، جہاں بھی حروف مقطعات آتے ہیں اس کے بعد قرآن مجید کی بات ہوتی ہے، جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں یہ حروف 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ان کو پڑھا جانا چاہیے چاہے ہم ان کے معنی نہیں بھی جانتے، کیونکہ قرآن کے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم ہی کی مثال دی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے 1 نیکی دی جائے گی، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم بھی ایک حرف ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سوچئے کہ اگر ان حروف کو پڑھنے پر بھی نیکی ہے جن کا معنی ہم نہیں جانتے، تو جب ہم معنی جان کے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس کا درجہ اور کتنا زیادہ ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید پڑھتے ہوئے کبھی نہ اکتائیں، اور کبھی یہ نہ سمجھے کہ میرا بہت وقت چلا گیا یا بہت وقت لگ جائے گا۔ اس سے بہتر اور کوئی کیا کام ہو سکتا ہے کہ جو ہم اس وقت میں کریں کہ جس سے ہمیں اتنا زیادہ فائدہ یا ثواب حاصل ہو۔ اور وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھا کریں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یاد کرنی ہو تو زبانی یاد کر لیجئے تاکہ یہ سبق ہمیشہ یاد رہے کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں۔ پہلے سیکھنے والوں کی بات کی گئی، اور پھر سکھاتے ہیں اس کو۔ تو اپنی زندگی میں جو بھی آپ کا فیلڈ ہو، کوئی بھی کام آپ کریں، کسی بھی چیز میں مہارت حاصل کریں، کوئی بھی جاب کریں، بزنس کریں، لیکن کچھ نہ کچھ وقت اس کے سیکھنے یا سکھانے کے لیے ضرور نکالیں، یعنی آئندہ زندگی کے لیے اپنا ایک لائحہ عمل بنا لیں، اپنا ایک گول سیٹ کر لیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے درجات بلند کرتے ہیں۔ کوئی اور چیز ایسی نہیں کہ جس کے ساتھ اتنی تیزی سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ تک نہیں، تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کے آغاز میں ہی پورے یقین کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے، ایک طرح سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جو قرآن مجید ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ کس بات میں شک نہیں؟ اس کے مضامین میں، اور اس بات میں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ذالکہ کا لفظ جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، جو کسی محسوس یا معقول، محسوس کہتے ہیں جس کو ہم چھو سکیں، محسوس کر سکے، ٹچ کر سکے، اور معقول، محسوس کے اپوزٹ معقول کا لفظ ہوتا ہے جس کو ہم اپنی عقل سے پہچان سکے، جو ہماری عقل میں تو آئے لیکن ٹینجیبل نہ ہو، یعنی انٹینجیبل کہہ لیں، ان چیزوں کی طرف اشارہ کے لیے آتا ہے۔ اس کے اپوزٹ حاذا ہے،
حاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور ذالکا کا مطلب عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ. تو جو چیز اپنی ذات کے اعتبار سے دور ہو یا مرتبے کے اعتبار سے بلند ہو، دونوں چیزیں دور اور بلند، اس کے لیے ذاکا اور ذالکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب قرآن مجید اگرچہ ہمارے ہاتھ میں ہو، اگرچہ ہمارے دل میں ہو، تو یہ تو دور نہیں ہے، یہ تو ہمارے بہت قریب ہے، اس وقت ہاتھوں میں ہے تو دور تو نہیں ہے. تو پھر کیوں ذالکا کا لفظ آیا؟ کیونکہ یہ بلند مرتبہ ہے، اس کی شان بلند ہے، اس لیے اس کو یہ سے نہیں وہ سے بات کی گئی. لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، ٹھیک، یعنی یہ کتاب جس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اور کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. کتاب کا معنی ہے مکتوب، لکھی ہوئی چیز. اس کو 3 وجوہات کی بنا پر کتاب کا نام دیا گیا ہے. نمبر 1 کہ یہ کلام اللہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یہ لکھی ہوئی ہے کہاں؟ یعنی قرآن کو کتاب کیوں کہا گیا؟ حالانکہ یہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کی تھی، کتابی شکل میں نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی کتاب کہا گیا. کیوں؟ نمبر 1 کہ یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. نمبر 2 یہ ان دفتروں میں بھی لکھی ہوئی ہے جو فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں. اور تیسری یہ ان صحیفوں یا کاغذ میں بھی لکھی ہوئی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور اب موبائلز میں بھی لکھی ہوئی، اور آگے معلوم نہیں اور کیا ہوگا. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کو کتاب اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں صورتیں جمع کی گئی ہیں، کیونکہ کتبہ کا ایک معنی جمع کرنا بھی ہوتا ہے. جب فوجوں کے گروپس جمع ہوتے ہیں تو ان کو کتیبہ بھی کہا جاتا ہے، کتائب اور کتیبہ. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. یہ کتاب 23 سال میں نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کبھی ایک آیت آتی، کبھی دوسری آتی، اس کو چمڑے پر لکھا جاتا، اور پھر آپ نے اپنی زندگی میں ہی اس کو ترتیب کے ساتھ پورا لکھوا دیا. اگرچہ اس وقت اس شکل میں نہیں تھی جس میں ہم آج دیکھتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فوت ہوئے اور وہ ایک بک کی شکل میں نہیں تھی، وہ مختلف چیزوں پر لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ جمع ہو چکی تھی، اس کی ترتیب بتائی جا چکی تھی. اور بعد میں پھر انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کس طرح اس کو باقاعدہ ایک کتابی شکل دی گئی. اور اس وقت جب یہ نازل ہوئی تو اس کو کتاب کہا گیا. کتاب کہہ کر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خبر دے رہے ہیں کہ یہ آئندہ ایک کتاب کی شکل میں بھی جمع ہوگی. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا بہت بابرکت ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے یعنی پہلی کتابوں کی. تو اس وقت یہ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا، جبکہ اس کو اس وقت بھی کتاب کہا گیا. تو قرآن لکھی ہوئی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے جو لکھا گیا ہے. اس کی یہاں جو سب سے پہلی صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں. ریب ایسا شک ہوتا ہے جس میں تردد اور بے چینی پائی جاتی ہے. امام راغب کہتے ہیں ریب ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. یعنی ایک معنی کیا ہے کہ بے چین کرنے والا شک، اور دوسرا وہ وہم تردد جس کی کوئی بنیاد نہ ہو اور ذرا سا غور کرے تو وہ دور ہو جائے. تو یہ ہر قسم کے شک کی نفی کے لیے، چھوٹے سے چھوٹا شک بھی اس میں شامل ہے. یہ جو لا ہے نا، لا ریبہ، یہ ہر قسم کے شک کی نفی کر رہا ہے، یعنی شک کی پوری جنس کی نفی کر رہا ہے. اس لیے اس کو لا جنس کی نفی کرنے والا لا ہے، یہ جس میں چھوٹا سے چھوٹا شک بھی ہو. ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ. یہ بات کیوں کہی گئی؟ کیونکہ کفار کا یہ اعتراض تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہے اور کسی غلام نے آپ کی مدد کی ہے اور اہل کتاب سے آپ نے سن کے یہ کتاب لکھوا لی ہے، اور اس قسم کی باتیں مشہور کی گئیں. لیکن کیا بتا دیا گیا کہ نہیں. اسی طرح مالک بن سیف ایک یہودی تھا، اس نے بھی مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کی، کیونکہ مدینہ میں یہود بھی رہتے تھے اور مسلمانوں کا ان سے انٹریکشن ہوتا تھا. تو وہ شکوک و شبہات پیدا کرتا تھا کہ یہ قرآن وہ کتاب نہیں جیسے پہلی کتابیں آئی تھی تورات وغیرہ، یا جس کی پہلی کتابوں میں خبر دی گئی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پڑھنے والوں کا ابتدا میں ہی شک دور کر دیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے. اور اس کی وضاحت قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی ملتی ہے. سورۃ سجدہ میں آتا ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کرنا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے ایک حصے کی تفسیر سب سے پہلے کہاں دیکھتے ہیں؟ قرآن مجید میں ہی دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا بیان کیا جا رہا ہے. تو لا ریب فیہ
یہاں بات بس اتنی ختم کر دی گئی. سورۃ سجدہ میں واضح کر دی گئی لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہی آئی ہے. یعنی پورا یقین کر لو اس بات پر کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. سورۃ النساء میں بھی آتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. 23 سال میں نازل ہوئی، کبھی ایک آیت نازل ہوتی، کبھی 2 آیتیں نازل ہوتی، پھر ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا. آپ اگر کوئی کام 23 سال کے عرصے میں کریں، کوئی کتاب لکھیں، کوئی کہانی لکھیں، کوئی پروجیکٹ 23 سال میں مکمل کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے. کہ ایک دفعہ آپ کے عقل کا لیول کچھ ہوتا ہے، آپ کا امیجنیشن کچھ ہوتا ہے، دوسری دفعہ جب آپ پھر شروع کرتے پھر آپ اس کی کاٹ چھانٹ شروع کر دیتے ہیں، یہاں یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ ٹھیک نہیں. پہلی دفعہ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ہاں یہ ٹھیک ہے، کوئی غلط بات نہیں کرے، لیکن وہ آپ کو جچتا نہیں. پھر دوبارہ اگر آپ میں سے کوئی رائٹر ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رائٹنگ کبھی ایک دفعہ کر کے اس کو فائنل نہیں کیا جا سکتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت ایک دفعہ اتری، آپ نے دوبارہ اس کے اندر کوئی کریکشن نہیں کرائی کہ وہ جو میں نے پہلے یہ آیت آپ کو لکھوائی تھی، میرا خیال ہے اس میں کچھ کمی رہ گئی، ذرا اس کو دوبارہ لکھ دیں. کوئی ایک چانس بھی ایسا نہیں ہوا. تو بہرحال جس چیز میں شک نہ ہو وہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ یقین. شک کی نفی سے یقین کا معنی مراد ہے کہ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. تو نفی کا مقصد مدح کرنا ہے اور اس کا اپوزٹ ثابت کرنا ہے. تو یہ کتاب ایسے علم یقینی پر مبنی ہے جو شک و شبہات دور کرتا ہے، اور ہدایت جو ہے وہ صرف یقین ہی سے حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ صحیح رستے پر اسی وقت چلتے ہیں جب آپ کو یقین ہو کہ یہی راستہ ٹھیک ہے، یہی کام ٹھیک ہے، یہی روڈ لینی چاہیے، مجھے ادھر ہی مڑنا چاہیے. اور اگر آپ کو شک ہو تو آپ کیسے ڈرائیو کرتے ہیں؟ تو پیچھے والے کو پریشان کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنی سپیڈ آہستہ کر لیتے ہیں، پھر کہ مڑوں گے نہ مڑوں، اور کبھی اشارہ دے کے پھر بند بھی کر دیتے ہیں، اور پھر خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں. تو اس لیے اس یقین کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بالکل سچ بتاتی ہے، ہر چیز کی حقیقت کھول کے بتا دیتی. کتاب مبین ہے. یہ ہدی للمتقین کیوں آئی ہے؟ متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا سن لی اور ہمیں یہ کتاب عطا کر دی کہ اگر ہدایت چاہیے تو اس کتاب کو تھام لو، جس میں کوئی شک نہیں، بالکل سچی کتاب ہے. اور ہدایت کی 2 اقسام ہیں، ایک عام ہدایت ہے، ایک خاص ہدایت ہے. عام ہدایت تو سب کے لیے ہے، قرآن مجید ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور ایک ہدایت خاص ہوتی ہے جو توفیق کی ہدایت ہوتی ہے، اور جہاں تک خاص ہدایت کا تعلق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ جس چیز کا علم ہو جائے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے. اور اسی لیے ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے، وہ اس سے رہنمائی لیں گے، اللہ انہیں عمل کی توفیق بھی دے گا اور اسی راستے پہ چل پڑیں گے. جیسا کہ سورۃ فصلت میں آتا ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجیے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے. تو اس کتاب سے شفا کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی بڑی پاور ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے کی بھی رہنمائی کر رہا ہے، تو کیا وہ ہماری رہنمائی نہ کرے گا؟ دور جانے کے بجائے اپنے جسم کے اندر ہی دیکھیے کہ مائکرو لیول پر ہمارے جسم کے اندر 1 سیکنڈ میں کیا کیا ہوتا ہے، اور وہ کون کر رہا ہے اور کون اس کو گائیڈ کر رہا ہے. 1 سیکنڈ میں ہماری باڈی کے اندر سے 5 ملین سیلز مر جاتے ہیں 1 سیکنڈ کے اندر، اور ساتھ ہی اتنے نئے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح 1 سیکنڈ میں 2 ملین ریڈ بلڈ سیلز مرتے ہیں اور اتنے ہی پیدا بھی ہو جاتے ہیں نئے. اب آپ دیکھیے، ہم سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، ہمارا جسم کام کر رہا ہے، کون گائیڈ کر رہا ہے اس کو؟ کیا کرنا ہے اس نے؟ جس نے پیدا کیا. تو ہدایت جو ہے رہنمائی کرنے کے معنوں میں بھی ہے. تو قرآن ہدایت ہے، یعنی رہنمائی دینے والی کتاب ہے، توفیق دینے والی نہیں ہے. کیا کرنے والی ہے؟ رہنمائی کرنے والی، جسے ہدایت ارشاد کہا جاتا ہے، یعنی کہ گائیڈ کرنا، راہ دکھانا. تو جیسے میں نے ہدایت کا معنی سورۃ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا نا، راستہ دکھانا اور پھر منزل تک پہنچانا.
یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ راستہ دکھاتی ہے. اور منزل تک کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. اور وہ کس کو نصیب ہوتا ہے منزل تک پہنچنا؟ متقی لوگوں کو، تقوی والوں کو. تو یہ متقی لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے، گمراہی سے نکالتی ہے. متقی کون ہوتے ہیں؟ متقین کا لفظ جو ہے یہ اتقاء سے ہے. اتقاء کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ آ جانا. وقایا بھی اسی سے ہے. ڈھال، ترس کا لفظ بھی آتا ہے. اتقا بترسہ، اس نے ڈھال سے اپنا بچاؤ کیا، یعنی جس چیز سے وہ بچنا چاہتا تھا تو اس نے بیچ میں وہ ڈھال رکھ لی تاکہ اس تک نقصان دہ چیز نہ پہنچے. تو جو متقی ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے احکام مان کر اپنے اور اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے بیچ میں کیا پیدا کر لیتا ہے؟ ڈھال پیدا کر لیتا ہے. تو تقویٰ کہتے ہیں حرام کاموں سے بچنے کو، فرائض کی ادائیگی کرنے کو، کیونکہ ایسا کرنے سے ہی انسان اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے اور جہنم کی آگ سے بچتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے جو شرک، کبائر اور فواحش سے بچتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے. فیروز آبادی کہتے ہیں تقویٰ سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو. کیا ہے؟ ہر اس چیز سے بچنا جس میں نقصان ہو، اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام. نافرمانی کے کام بھی اور فضول چیزیں، فضول باتیں، فضول کام، بیکار کے کام انسان کو نقصان دیتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقویٰ سے مراد لذتوں کو چھوڑنا اور خواہشات کی مخالفت کرنا، جس چیز کو بہت دل چاہ رہا اس کے اپوزٹ کرنا تاکہ اللہ کی ناراضگی نہ آئے. بچ بچ کی زندگی گزارنا. ابو ہریرہ سے کسی نے تقویٰ کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کہا کیا تم کبھی ایسے راستے پہ چلے ہو جو خاردار ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو انہوں نے کہا کیسے چلے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں کانٹوں کو دیکھتا ہوں تو کترا کے نکل جاتا ہوں یا اوپر سے پھلانگ جاتا ہوں. فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ ایسی چیزوں سے بچے انسان جو انسان کو اپنے اندر الجھا دینے والی ہو. دل میں جو چیز کھٹک جائے اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، مشکوک چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، شبہات کو چھوڑ دینا چاہیے. اب یہاں پر یہ کہہ دیا گیا، شرط رکھ دی گئی ہے کہ ہدایت وہ پائیں گے جو، یعنی ہدایت توفیق، خاص ہدایت ان کو ملے گی جو بچنا چاہیں گے جہنم سے، جو گناہوں سے بچنا چاہیں گے. اوروں کو نہیں سوچے، متقین سے مراد کو خاص گروپ نہیں ہے. ہم اپنے اندر دیکھیں کیا واقعی ہم اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور کس چیز سے روکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اب سیکوینس میں دیکھیں، غور کریں. میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، میں چاہتی ہوں کہ میں جہنم سے بچ جاؤں. ہمیں سے ہر ایک چاہتا ہے آگ سے بچ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے. تو پھر میرے اندر ایک طلب پیدا ہوگی جاننے کی، علم حاصل کرنے کی. اس طلب کے ساتھ جب میں قرآن کو پڑھوں گی تو مجھے احکامات سمجھ میں بھی آئیں گے اور عمل کو بھی میرا دل چاہے گا، اور الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ اس برے انجام سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت پیدا کر دے گا، فرقان پیدا کر دے گا. تمہیں خود سمجھ میں آنے لگے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر مومنین کہنے کی بجائے متقین کہا گیا، جو ایمان کے بعد اگلا درجہ ہے. یعنی اس کتاب سے فائدہ ایمان والے ہی اٹھاتے ہیں، اور متقی لوگوں کے لیے قرآن میں علمی اور عملی دونوں طرح کی ہدایت ہے. وہ اس سے رہنمائی بھی لیتے ہیں اور اس سے عمل کے اعتبار سے بھی ہدایت پکڑتے ہیں. یعنی یہ کتاب ان کے لیے علم اور عمل دونوں کے لیے رہنما ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید رہنمائی دینے والی کتاب ہے، گائیڈ بک ہے. لیکن اس سے رہنمائی لینے کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے اپنے اندر ایک طلب ہو، تقویٰ ہو، کہ ہم واقعی اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میرے فائدے کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ 2 کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اس کے نبی کی سنت. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اب یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے رسی پکڑی، 1 سال پکڑے رکھی، 2 سال پکڑے اور اس کے بعد چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیں گے تو دل اللہ سے دور ہونا شروع ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگوں، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے، یعنی فرشتہ، اور میں اسے قبول کر لوں
یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں. اور میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو. اور آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور صحابہ کو خوب رغبت دلائی. اور دوسرے یہاں فرمایا جو میرے اہل بیت ہیں میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قرآن مجید گمراہی سے بچانے کا ذریعہ ہے، یعنی ہدایت دینے کا تو ہے، گمراہی سے بھی بچاتی، دونوں طرح. پرفیکٹ کتاب ہے. قرآن مجید میں آتا فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو میری ہدایت کے پیچھے چلا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ مصیبت میں پڑے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہدایت حاصل کریں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اندر تقویٰ لانا ہوگا، طلب لانی ہوگی. اور جب تقویٰ آئے گا تو ہدایت بھی ملے گی، اللہ کا ساتھ بھی ملے گا، اللہ کی محبت بھی ملے گی، اللہ اور اس کے رسول کی ولایت یا دوستی بھی ملے گی، کیونکہ اللہ متقین کا دوست ہے. گناہوں کی معافی بھی ملے گی، اعمال بھی قبول ہوں گے، معاملات بھی آسان ہوں گے، خوف و غم سے بھی نجات ہوگی، مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی ملے گا، آخرت میں بھی نجات ہوگی، جنت میں داخلہ آسان ہوگا. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ایک اور دعا بھی اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. ختم اللہ علی قلوبہم. ختمہ سے مراد مہر ہے، اللہ نے مہر لگا دی. یعنی جب انسان کسی چیز کو بند کر دیتا ہے، اس کو تالا لگا دیتا ہے کہ کوئی چیز اس کے نہ اندر جائے نہ باہر، تو یہاں یہی حالت ہے ان کے دلوں کی کہ نہ اس میں خیر جاتی ہے اور نہ وہاں سے خیر نکلتی ہے، لاک کر دیے گئے. اور قلوب قلب کی جمع ہے. قلب الٹ پلٹ ہونے کو کہتے ہیں، اور دل کو بھی قلب اس لیے کہا گیا کہ اس کی حالت بدلتی رہتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ہی مہر لگا دی ان کے دلوں پر تو پھر ان کا تو قصور نہیں. بات یہ ہے کہ ان کو خبردار کیا گیا تھا، انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، لیکن ضد کی وجہ سے انکار کیا تو اب سزا مل رہی ہے ان کو دنیا میں کہ ان سے توفیق چھین لی گئی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. یعنی جب انسان خود ہدایت نہیں لینا چاہتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے توفیق چھین لیتا ہے. یعنی اگر انسان گمراہی کا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے رستے میں ڈھیل دے دیتا، جاؤ چلتے جاؤ. اگر انسان اندھا پن اختیار کرتا ہے، حق کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، غفلت برتتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو ڈھیل دے دیتا ہے. کیونکہ یہ دنیا کی زندگی انسان کے لیے مہلت ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ شیطان انسان کے برے اعمال کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، پھر شیطانوں کے لشکر انسانوں میں سے اور جنوں میں سے اس کو گمراہی کے رستے کی طرف بلاتے ہیں. اس کی خواہشات اور شہوات ہوتی ہیں. اسی طرح بعض اوقات حب الریاسہ ہوتی ہے. حب الریاسہ کا مطلب ہے کسی بادشاہت کی حرص، منصب کا حصول. اس کی کیا مثال ہے؟ اس میں 2 مثالیں آپ کو دوں گی. ایک شاعر تھا عربی کا، آشا اس کا نام تھا، آشا، ٹھیک ہے. تو وہ نکلا اپنے قبیلے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو راستے میں لوگوں نے اس کو روکا، دیکھو تم مسلمان نہ ہونا، کیونکہ اگر تم مسلمان ہوئے تو تمہیں دن میں 5 نمازیں پڑھنی پڑیں گی. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کا حق ہے، پڑھ لوں گا. پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں اپنے مال میں سے صدقہ بھی کرنا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو اچھی بات ہے نا، غریبوں کی مدد کرنا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں وہ زنا سے بھی روکیں گے. کہنے لگا میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں. کہنے لگے وہ تمہیں شراب سے بھی روکیں گے. کہنے لگا شراب، اچھا میں ایسا کرتا ہوں، ابھی جاتا ہوں واپس، 1 سال خوب شراب پیتا ہوں، پھر میں واپس جا کر مسلمان ہو جاؤں گا. اور جو ہی وہ گھر پہنچا گرا، مر گیا، مسلمان نہیں ہوا. تو بعض اوقات خواہشات انسان کو اسلام قبول نہیں کرنے دیتی. اسی طرح حب الریاسہ، ہرقل، بخاری میں طویل حدیث آتی ہے ہرقل کے بارے میں کہ جب اس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، آپ کا خط پہنچا، تو اس نے پہچان لیا کہ یہ سچے نبی ہیں اور اسلام کی طرف رغبت بھی ظاہر کی. لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کی جو رعایا ہے، یعنی جو اس کے جو سردار تھے، اس کے آس پاس کے لوگ، وہ ناراض ہوئے اور اس کو چھوڑ کے نکلنے لگے، انہوں نے ایک طرح سے بغاوت کر دی. تو اس نے کہا نہیں، میں تو تمہیں ٹیسٹ کر رہا تھا، ڈر گیا کہ میری بادشاہت چلی جائے گی. تو بعض اوقات یہ دنیا کی لالچ، دنیا کی چیزیں انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. بہت سے لوگ، اب میں کفار کی بات نہیں کر رہی، خود مسلمان قرآن کیوں نہیں پڑھتے، قرآن کلاس میں کیوں نہیں آتے، کیا کہتے ہیں؟ پھر ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا، پھر ہمیں حجاب کرنا پڑ جائے گا، پھر ہمیں یہ بھی چھوڑنا ہوگا، وہ بھی، یہ بڑا مشکل ہے، ہم اس کے بغیر ہی ٹھیک ہے.
تو اب اس میں اللہ تعالیٰ کا قصور ہے؟ یہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ نہیں خود چاہتے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ زبردستی توفیق دے کہ نہیں تم نہیں چاہتے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اسی راستے پہ چلو؟ راستہ تو اللہ نے دکھا دیا، علم تو آ گیا، لیکن توفیق نہیں ہوئی ایمان لانے کی اور ہدایت حاصل کرنے کی۔ تو جب انسان کفر پہ کفر اختیار کرتا ہے تو پھر دلوں میں مہر لگ جاتی ہے، پھر اثر بھی نہیں ہوتا کسی بات کا۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، پھر وہ حق بات سنتے بھی نہیں۔ فأعرض اکثرہم فہم لا یسمعون، تو ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، کہیں اس کے دل کے گوشے میں ہدایت کے لیے محبت ہوتی ہے، وہ کوشش بھی کریں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، ہم انہیں ضرور اپنا راستہ دکھائیں گے، راستے دکھائیں گے، صرف راستہ نہیں۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگی ہوئی ہے، سنتے بھی کچھ نہیں۔ سمع جو ہے مفرد ہے لیکن جمع کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، لفظ سنگولر ہے لیکن ترجمہ اس کا کانوں کیا جاتا ہے، یعنی ان کے کان حق سننے سے پردے میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خواہشات میں گھرے ہوئے ہیں، خواہشات ان کو سننے نہیں دیتی، جیسا کہ ایک جگہ پر آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ ومن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ مطلب اس کا یہ ہے، پھر کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، یعنی ہدایت ارشاد تو ہو گئی تھی، علم آ گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ عملی ہدایت کی طرف نہیں آیا، اور اس کے کان اور دل پہ مہر لگا دی، آنکھ پہ پردہ ڈال دیا۔ اس کے بعد پھر اسے کون ہدایت دے گا اللہ کے بعد؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ایک رائے یہ بھی ہے کہ بصر اور سمع اکٹھا ہے اور قلوب الگ ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور پھر وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا، جیسے آتا نا واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، یعنی ڈھانپ لیتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سمع کو سنگولر رکھا گیا اور قلوب اور ابصار کو جمع رکھا گیا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ سمع جو ہے یہ مصدر ہے اور مصدر جمع نہیں ہوتا، ایک رائے یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سمع کل واحد منہم، ان میں سے ہر ایک کے کان ہیں۔ جسے کہا جائے کہ میرے پاس 2 بکروں کا سر لایا جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ایک سر لایا جائے، 2 بکروں کا سر لایا جائے یعنی 2 سر لائے جائے۔ سمع کو پہلے کیوں لایا گیا، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ بصر سے پہلے سمع لایا گیا، کان کی بات پہلے کی گئی، سننے کی بات۔ کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان ہر طرف سے سن سکتا ہے، پیچھے سے بھی آگے سے، جبکہ آنکھ سے دیکھنا صرف سامنے کی طرف ہوتا ہے۔ آپ اندھیرے میں بھی سن سکتے ہیں جبکہ دیکھتے آپ صرف روشنی میں ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کسی کا کان باہر کا کٹ بھی جائے تب بھی سن سکتا ہے، لیکن آنکھ اگر نکل جائے تو دیکھ نہیں سکتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور یہ بڑا عذاب کون سا ہے؟ کون سا عذاب ہے؟ جہنم کا عذاب، بہت بڑا عذاب ہے۔ متقین کا انجام کیا تھا؟ مفلحون تھے، اور کفار کا انجام کیا ہے؟ بڑا عذاب۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے انسان کے عمل ہوتے ہیں ویسے ہی اس کا انجام ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ دل انسان کے جسم کا بڑا قیمتی حصہ ہے، اگر انسان اس سے حق قبول نہیں کرتا تو پھر خسارے میں ہے۔ اور حق کے لیے سینے کا کھل جانا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ دل کھل جائے اور پھر انسان اس کو قبول کر لے اور پھر اس سے محبت کرے۔ تو یاد رکھیں یہ ہدایت کی دولت اللہ ہی کی دی ہوئی ہوتی ہے، یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ کیا تو مجھے ہدایت مل گئی، اس لیے اس نعمت پر شکر ادا کریں، اور جب انذار کی کوئی بات ہو تو خوف محسوس کریں، اور اپنے کانوں اور آنکھوں کو ہدایت کے لیے کھلا رکھیں اور دل کو اس کے لیے تیار رکھیں۔ دل، کان اور آنکھوں سے فائدہ حاصل کریں کہ اس سے حق کو پہچانیں، کیونکہ یہی اعضاء انسان کو جہنم سے دور رکھنے کا ذریعہ ہے۔ تو دل پر مہر کب لگتی ہے؟ کفر اور اناد کی وجہ سے، انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے، آیات سے نصیحت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، پے در پے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ یعنی جب اوپر تلے گناہ جمع ہو جاتے ہیں نا دل پر، تو دل کو بند کر دیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ دلوں پہ غلبہ پانے والا ہے، مسلسل گناہ سے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح فرائض سے پیچھے رہنے سے بھی دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔
پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. پھر خواہش پرستی سے، یہ ہدایت کے راستے کی رکاوٹیں میں آپ کو بتا رہی ہوں. پھر صرف دنیا کی فکر کرنے سے، دنیا دنیا دنیا، آخرت کے لیے کوئی وقت نہ نکالنا. پھر سستی، غفلت اور اعراض. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دل میں نور پیدا کر دے اور ہمیں توفیق عطا کر دے. اللہم اجعل فی قلبی نورا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے کان، آنکھ، دل، ان سب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بصاری. اے اللہ مجھے میری سماعت اور بصارت یعنی نگاہوں سے فائدہ پہنچا، یعنی میں اس سے فائدہ حاصل کروں، ان کو صحیح جگہ پر استعمال کر کے، اور انہیں میرا وارث کر دے، یعنی ایسے کام کر جاؤں کہ بعد میں بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہے. ایک اور دعا ہے، اللہم اصلح لی سمعی و بصری واجعلہم الوارثین منی. اے اللہ میرے لیے میری سماعت اور میری بصارت کی اصلاح کر دے، یعنی اگر میں کوئی بات صحیح نہیں سنتا، صحیح نہیں سمجھتا تو اصلاح کر دے. اور اسی طرح اگر میں حق کو حق کے طور پہ نہیں دیکھتا، اس کو دیکھنے میں مجھے رکاوٹ ہے، تو وہ بھی میری اصلاح کر دے. آمین. اب ان آیات کی تلاوت سن لیجیے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. آنکھیں اور کان بند ہوتے ہیں نا، دل تو کنٹینر ہے، جو آنکھوں سے آپ بھیجیں گے وہ وہاں ہوگا جو کانوں سے بھیجیں گے. لہٰذا اگر رانگ انفارمیشن جا رہی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ حق دیکھ کر اس کی ایسی غلط تعویل کر لینا، اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ پھر خود بھی بھٹکنا اور دوسروں کو بھی بھٹکا دینا. اصل چیز دل ہے. خواہشات وغیرہ بھی دل میں ہی ہوتی ہیں کہ وہ اتنی خواہشات اندر کہ حق آتا بھی ہے تو باہر نکال دیتی ہے، نہیں مجھے ایکسپٹ نہیں کرنا. جیسے کوئی بہت اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے نا کھانے کا مسئلہ، تو اس کو کوئی چیز دے تو وہ وامٹ کر دیتا ہے، یعنی مجھے نہیں کھانا. تو یہ حق کو وامٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں، جو علم ہمارے پاس ہے، جو عقل ہمارے پاس ہے، اور جو دنیا کی کامیابی ہمارے پاس ہے، ہمیں یہ مولویوں کی باتیں نہیں چاہیے، حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو ہر ایک کو سمجھنا چاہیے. یعنی حقیر سمجھنا ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے نا، دین والوں کو حقیر سمجھتے ہیں. دین کی بات کو آپ کو بھی ہو سکتا کوئی کہتا ہو کہ اس کے لیے کورس کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کے لیے وہاں جانے کی کیا ضرورت. کیا واقعی کوئی فرق نہیں؟ گھر بیٹھنے میں اور یہاں آنے میں بہت فرق ہے، لیکن جو نہیں آتا اس کو یہ بات نہیں سمجھ آتی. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. ان